السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم صل وسلم على نبينا حبيبنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، اور سب کے ذمہ جو ڈیوٹی تھی، جو پیغام تھا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو بتا دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات، صفات، بڑائی، کبریائی، ہر لحاظ سے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو جتنا رزق دینا چاہے اتنا دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے رزق کو نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، بلکہ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ یہ پڑھا کرو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس کا مطلب ہے اے اللہ، جب جس کو تو دینا چاہے پھر کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جب تو روک دے نہ دے پھر کوئی دے نہیں سکتا۔ آج اسی موضوع پہ چند گزارشات اور بہت جلدی ختم کر دوں گا۔ اصل عقیدہ توحید ہے۔ جب عقیدہ توحید پختہ ہو گیا، صحیح ہو گیا، تو پھر دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی۔ اگر توحید میں کوئی تھوڑی سی بھی لچک رہ گئی تو پھر دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھے اس حال میں ملے کل قیامت والے دن کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور جو مجھے اس حال میں ملے
کہ اگر اس نے ایک ذرہ برابر بھی شرک کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ عقیدہ بنا لے کہ سب کچھ رزق، روزی، اولاد، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، دلچسپ سا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچ چکے ہیں۔ دوپہر کا ٹائم ہے، سخت گرمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھوک نے بڑا تنگ کیا۔ کون؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب اپنے گھروں میں پتہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلے، ارادہ کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل ہی جائے گا۔ ذرا توجہ کرنا اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ ہی میری بات کو سننا۔ آقا علیہ السلام نکلے، چند قدم چلے ہیں تو آگے سے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ رہے ہیں۔ سلام دعا ہوئی، پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے آقا بھوک نے بڑا تنگ کیا ہے، پریشان ہو کے مجبور ہو کے نکلا کہ چلو آقا کے گھر چلتے ہیں، شاید کچھ مل جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اسی ارادے سے نکلا ہوں۔ ابھی وہاں پہ کھڑے تھے کہ ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے ملے، ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے آقا دوپہر کا وقت ہے، دھوپ بڑی تیز ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، بھوک نے تنگ کیا ہے، بھوک نے گھر سے نکالا ہے۔ یہاں پہ رک کے یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل، تمام انبیاء کے سردار، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے، اور بھوک اتنی ہے کہ نکلے پر مجبور ہو گئے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق ہیں، اور وہ بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنے میں مجبور ہیں۔ اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تم کو اللہ سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ محبوب، اور بھوک کی وجہ سے یہ باہر گھوم رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات جواب آتا ہے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، ان کو بھوکا رکھنے سے یہ بتانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہ رزاق اور رزق کا مالک صرف ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں فلاں دربار سے رزق کھل جاتا ہے، وہاں پہ جائے وہاں سے یہ ملتا ہے، وہ گنج بخش ہے، وہ خزانے بخشتا ہے، وہ یہ دیتا ہے، یہ وہ دیتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری دنیا کے اولیاء ولی اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں رزق کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، وہ جب جس کو چاہے جتنا چاہے وہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ کہتا ہے یہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں رزق کے خزانے کھول دوں، جس کو چاہوں کچھ نہ دوں۔ یہ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کسی کے پاس رزق کی چابیاں نہیں ہے، رزق کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔
میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو پکڑا، کہنے لگے آؤ، ایک میرا صحابی ہے انصاری، تھوڑا سا مدینے سے دور ہے شہر سے، اس نے کئی دفعہ مجھے دعوت دی ہے، آج چلتے ہیں اس کے پاس۔ توجہ کرنا، بڑی گہرائی کے ساتھ باتیں سننا، یہ عقیدے کی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کے گھر پہنچے، اس کا نام ہے ابو الحشیم رضی اللہ تعالی عنہ، مالک ان کا نام ہے۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی، گھر والوں نے کہا کہ ابو الحشیم گھر نہیں ہے۔ این ترید، کہاں گیا ہوا ہے؟ فرمایا، بتایا گھر والوں نے پانی لانے کے لیے گیا ہے، میٹھا پانی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے، اتنی دور سے وہ بھی آ گیا، بہت خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گیا، لپٹ گیا، اور اوپر آسمان کی طرف کر کے کہتا ہے اپنے چہرے کو، الحمدللہ الحمدللہ، آج اس دنیا میں سب سے بہتر انسان میں ہوں کہ میرے پاس کائنات کا سب سے افضل ترین ہستی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ آئے ہیں۔ ایک چٹائی پکڑی، کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا ان کا اپنا، وہاں پہ سائے کے نیچے وہ چٹائی بچھا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے، دوڑتا ہوا کھجور پہ چڑھا، پورا ایک کھجور کی ایک ٹہنی توڑ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پوری ٹہنی توڑ کے لائے، اتنی کھجوروں کو ہم کیا کریں گے؟ نیچے سے چن کے لے آتے۔ کہنے لگا، نہیں آقا، میرا دل چاہتا ہے یہ پوری ٹہنی ہے، اس میں کچی کھجوریں بھی ہیں، پکی ہوئی بھی ہیں، آدھی کچی آدھی پکی ڈوکے وہ بھی ہیں، آپ کا جیسا دل چاہے آپ تناول فرمائے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں، اور پانی ٹھنڈا وہ لے کر آیا تھا وہ پی رہے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس کو غور سے سنے۔ آپ نے فرمایا، ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم التی تسالون عنہ یوم القیامہ، یہ ہے وہ نعمتیں جن نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک کل قیامت والے دن تم سے سوال کرے گا۔ کون سی نعمتیں؟ آپ نے فرمایا، ظل بارد، یہ ٹھنڈا سایہ، ورطب طیب، یہ بہترین صاف ستھری کھجوریں، وماء بارد، اور یہ ٹھنڈا پانی۔ یہ تین نعمتیں بتائیں۔ میرے عظیم بھائیو، آپ غور سے سنیں، کون سا سایہ؟ کھجوروں کا سایہ۔ آج کل کسی کو کہے کہ آپ کھجوروں کے سائے میں بیٹھو، کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ میں یہ کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس آج کل وہ نعمتیں ہیں جو میرے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بادشاہ کے پاس نہیں تھی۔ کھجوروں کا بھی کوئی ٹھنڈا سایہ آج ماننے کے لیے تیار ہے؟ ہم اے سی میں بیٹھتے ہیں، اے سی میں۔ وہ جو وہاں اس زمانے کے بادشاہ تھے، ان کو غلام ہوا دیتے تھے، غلام تھک بھی جاتے تھے، رک بھی جاتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں کہ ہم لائٹ بند کر کے اور کمبل لے کے اے سی چلا کے سوتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی تھک جائے گا، یہ بیچارہ رک جائے گا۔ ایسی ایسی نعمتیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، ظل بارد، یہ سایہ اور ٹھنڈا۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسی جیسی نعمتیں دی ہیں جہاں پہ ہم سو کے کمبل میں چھپ کے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں۔ وَرَطْبٌ طَيِّبٌ، پاکیزہ کھجوریں، وَمَاءٌ بَارِدٌ، ٹھنڈا پانی۔ یہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں اور بھی کئی حدیثیں آتی ہیں
کہ اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام کے پاک پیغمبر نے فرمایا انما یسال عنہ یوم القیامہ، کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور بندے سے سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے الم نصح لک جسمک، کیا میں نے تجھے صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ صحت مند جسم، صحت۔ اور اللہ فرمائیں گے وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں دیا تھا، بتا اس کا شکر کہاں؟ شکر کہاں ہے اس کا؟ اور ٹھنڈا پانی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ کنویں کا ٹھنڈا پانی تھا، چشمے کا تھا۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہر ٹائم ٹھنڈا پانی ہے، اور پھر ایسے ایسے کولر ہے، ساتھ ہی ٹھنڈا ساتھ ہی گرم۔ اگر تیز ٹھنڈا ہے فوری طور پہ گرم بنا لو، اور گرم بنا کے اپنی طبیعت کے مطابق پیو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب کچھ کھاؤ پیو لیکن اس کا شکر کہاں؟ عرض کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہ اس صحابی کے پاس بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں آقا کی نظر پڑی، اس کے ہاتھ میں چھری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا آقا گوشت کا انتظام کرنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھنا کوئی دودھ والی بکری نہ ذبح کر دینا۔ اندر گیا، اپنے جانوروں میں سے ایک بکرا پکڑا، ذبح کیا، اس کا گوشت 2 قسم کا بنایا، بھنا ہوا بھی اور شوربے والا بھی، آقا علیہ السلام کے پاس رکھا۔ میرے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھا بھی رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا آقا اتنی بھوک لگی ہے، پتہ نہیں کتنے دن کے بعد کھانا ملا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن کل قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ ان کو کئی مہینے آقا علیہ السلام کے گھر میں آپ کی ازواج محترمات ہماری مائیں فرماتی ہیں کئی چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں کبھی آگ نہیں جلتی تھی، کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، آگ جلتی نہیں تھی، پکاتے نہیں تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا خالہ پھر آپ کیا کھاتے تھے؟ آپ نے فرمایا یہ کھجوریں ہوتی تھی، بس یہ کھجوریں کھا کے پانی پی کے گزارا کر لیتے۔ ہمارے ہاں گھر میں یہاں پہ رہتے ہوئے جو ہم اتنے شکوے کرتے ہیں، ہائے ہم مارے گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، ہمارے گھر میں 3 ٹائم آگ جلتی ہے، ایک دن میں 3 ٹائم۔ یہ ناشتہ ہے، یہ لنچ ہے، یہ جناب ڈنر ہے، یہ فلاں ہے، یہ عصر کی چائے ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتنی نعمتیں کھا کے کبھی شکر بھی ادا کیا؟ شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہہ دینا مونچھوں پہ ہاتھ پھیر کے شکر الحمدللہ، نہیں، شکر یہ زبان کا ہے۔ شکر اللہ پاک عملی طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، عملی طور پہ عمل کرو۔ کس طرح کا عمل؟ میرے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ایک حدیث کے لفظ آتے ہیں کہ اماں کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے یہ پھٹ جائیں گے، کھڑے 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 کھڑے، اتنا لمبا قیام۔ میری بات پہ توجہ کرنا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا آقا اللہ پاک نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ جائیں گے، اتنی عبادت کرتے ہو کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا عائشہ جس اللہ پاک نے اتنے انعام کیے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ کیا مطلب کہ اللہ کا شکر نفل پڑھنے سے ادا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے سے ہوتا ہے، اللہ کا شکر اللہ کا حکم ماننے سے ہوتا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ میں بڑا شکر گزار بندہ ہوں، اتنا شکر کبھی اللہ کی نعمتیں یاد کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، ہمیشہ آپ نے آپ کے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو کہ یہ بھی لوگ ہیں، وہ بھی میرے فلاں رشتہ دار ہیں، وہ بھی فلاں رشتہ دار ہیں، ان کو دیکھو، اپنے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ اوپر والوں کو دیکھو نیچے گر جاؤ گے، کچھ بھی سمجھ، نیچے جھک کے دیکھو، نیچے جھک کے دیکھو۔ کسی نے پرندے سے پوچھا تھا نا کہ تو اتنی اونچی اڑان بھرتا ہے، تجھے گرنے کا ڈر نہیں ہے؟ اس نے کہا میں جتنا مرضی اونچا چلا جاؤں، میں نے کبھی اوپر نہیں دیکھا، ہمیشہ میری نگاہ نیچے رہتی ہے، نیچے رہتی ہے، جھکا رہتا ہوں اس رب العالمین کے سامنے جس نے مجھے اتنی اونچی پرواز دی ہے، میں اپنا سر نیچے رکھتا ہوں، نیچے جھک جایا کرو اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا تناول فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس انصاری صحابی سے، بڑی قیمتی باتیں ہیں، آپ نے فرمایا میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں، پہلے پانی لے کے آئے، پھر خود ہی کھجوریں لے کے آئے، پھر خود ہی جانور ذبح کیا، تو کیا آپ کے پاس کوئی ملازم نوکر نہیں ہے جو کوئی کام کرتا ہے؟ کہنے لگا آقا نہیں، میں خود ہی اپنا سارے کام کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کبھی آنا ہمارے پاس، اگر کوئی مال غنیمت سے کوئی غلام آیا تو میں تجھے دوں گا۔ ایک دن وہ آ گیا، میرے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت سے 2 غلام تھے، آپ نے فرمایا دونوں میں سے ایک پسند کر، جو پسند کرے گا وہ لے جانا۔ کہنے لگا آقا نہیں، آپ ہی پسند کریں، پسند بھی آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام پکڑا کہ یا میری تیری خدمت کرے گا، تیری بکریاں بھی چرائے گا، تیرے باغ کو پانی بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ بڑی توجہ کر، خاص توجہ کرنا اس بات۔ ہاتھ پکڑا لے جانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ ہے، میں تجھے دے رہا ہوں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، کبھی اس کا دل نہ دکھانا۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایک ہی جملہ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ کا مطلب کیا تھا کہ اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو گالی نہیں دینی۔ ہم تو ایک دن پہ مزدور پہ لے جائے نا، اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ لا سگرٹ پلا، یہ کر وہ کر۔ ڈرا کرو اللہ رب العالمین سے کہ یہ ایک دن کے لیے آیا ہے، خریدا نہیں ہے، اس اللہ سے ڈرا کرو۔ بہرحال ایک ہی جملہ فرمایا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنا، ہمدردی کرنا۔ بس وہ جملہ اس نے پکڑ لیا، اس کے دماغ کو گھما کے رکھ دیا، لے گیا گھر میں، ابھی کوئی کام نہیں کروایا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ پہلے تو خوش ہوئے، آقا نے غلام دیا ہے خدمت کے لیے، آقا نے غلام دیا ہے۔ پھر کہنے لگے میرے پاک پیغمبر نے کہا تھا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا۔ بیوی بھی کوئی بیوی تھی، اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ کہنے لگی جب آقا نے نیکی کہا تو پھر کیا نیکی کرے؟ مشورہ کرنے لگے، فلاں فلاں کام ہم خود کریں گے، فلاں اس سے کرائیں گے، فلاں یہ کریں گے، فلاں یہ کریں گے۔ مشورہ کرتے کرتے آخر اس بات پہ پہنچا جب آقا نے فرمایا ہے نیکی کریں تو اس سے بڑی نیکی کیا، ہم اس کو اللہ کے لیے آزاد ہی کر دیں۔ خود ہی پہلے بھی کام چل رہے تھے، اب بھی چلتے رہیں گے۔ نیکی یہی ہے کہ ہم اس کو آزاد ہی کر دیتے ہیں، کہنے لگے جاؤ جاؤ ہم نے تجھے آزاد کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی، آپ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ کبھی کوئی ایسا بھی کام کر لیا، ہر ٹائم میں غصہ، پارا چڑھا ہوا، یہ بھی شیطان ہے۔ جب کوئی آدمی تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لے تو پھر غصہ بھی بہت خام خواہ کا ہی آ جاتا ہے۔ نرمی، نہایت نرمی، نہایت نرمی، نہایت نرمی۔ اگر کسی سے کوئی لفظ ایسا نکل جائے
تو بعد میں اس سے سیٹسفائی کر لیا کرو، کبھی یہ نہ ہو کہ شیطان ہمارے عملوں کو ضائع نہ کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو آج آخری جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سارے بھائی میرے قریب ہو جائیں، نماز کی 1-2 پریکٹس آپ کو کروانی ہے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ میری کئی دفعہ رکھتے 1-2 پیچھے رہ جاتی ہے نا، تو اس کی اللہ مجھے سب سے بڑی سزا یہ دیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نمازیں غلط ہیں، بڑا دل بہت دکھتا ہے کہ یا اللہ ان کو سجدہ کرنا کب آئے گا۔ اللہ کہتا ہے اگر کب آئے گا تو کرتا رہے۔ تو سارے جو ساتھی ہیں نا میرے قریب آ جائیں، اللہ رب العالمین آپ سب کو توفیق دے، سارے آ جائیں، اللہ پاک آپ کو بہت ثواب دے۔ یہ سب بنا لو سکے۔